مسلکے اعلی حضرت سلامت رہے، مسلکے اعلی حضرت سلامت رہے، مسلکے اعلی حج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری حج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ۔ ہماری قوم بڑی لالچی قوم ہے، جب تک لالچ نہ دو کوئی کام نہیں کرتی، بغیر لالچ سے کام کرنے والی قوم اللہ کرے ہم بن جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سب نے کہا بھائیو جب درخت لگے گا نا تو درخت کے پھل کھانے جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو سبحان اللہ کہو گے تو کیا لگے گا؟ ایک درخت کہاں لگے گا؟ جنت میں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے تو محبت سے لالچ اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید آپ کچھ کہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اکھ مستانی ہے کالی زلف اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعری میں تشبیہات ہوتی ہیں تو اکثر شعراء ابرو کو کبھی تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں کبھی کمان سے، اور یہ پلکیں مژگان جو ہوتی ہے ان کو کبھی تیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کمان میں تیر ہوتا ہے اور تیر جب کمان سے نکلتا ہے اور نشانے پہ لگتا ہے تو یا تو زخمی کرے گا یا شہید کرے گا۔ محبوب کا جلوہ دیکھ رہے ہیں خواب میں، اور جب جلوہ دیکھا خواب کا تو کہتے ہیں کہ دو ابرو قوس مثال دسن جٹھی نوکے مزاج تیر چھٹن دو ابرو قوس مثال دسن جٹھی نوکے مزاج تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں ہر کس کے لبے لال ترا دید بدل گفت حقا کی چے خوش کندہ عقیق یمنی را تو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوکے مزاج تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں ہر کس کے لبے لال ترا دید بدل گفت حقا کی چے خوش کندہ عقیق یمنی را تو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوکے مزاج تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں
اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کے جانے جگانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جانے جہانا کھا، وہ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں آ تو گئے ہیں، اب دنیا سے جانا بھی ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، نزا کی سختیاں، موت، پھر قبر سے اٹھانا، پھر میدان محشر، کتنی گھاٹیاں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کا عقیدہ سنیے، عقیدہ سنیے، یہ ساری گھاٹیاں، یہ ساری مشکلات ایک ہی صورت ہے جو ختم ہو سکتی ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ اے صورت شاداب پیش نظر، ربے وقت نزات روز حشر، اے صورت شاداب پیش نظر، ربے وقت نزات روز حشر، بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، وہ سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کلام کا پس منظر اگر کسی کو معلوم ہو تب وہ اس کلام کا بڑا سرور لے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ پیر میرے علی شاہ صاحب آقا علیہ السلام کے دربار کا قصد کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایک وادی آئی، وادی ہمراہ۔ وادی ہمراہ میں آپ آرام کر رہے تھے کہ آپ کو زیارت نصیب ہوئی آقا علیہ السلام کی، اور آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری پیاری باتیں فرمائیں، یا بنیا کہہ کے، اے میرے بیٹے کہہ کے۔ اب اس کیفیت میں ہیں، وہ جلوہ دیکھ رہے ہیں، خواب کا وہ بیان کر رہے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، ایسے صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اب مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہ وادی بھی یاد آئی، وہ جلوے بھی یاد آئے، وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی یاد آئی۔ تو عرض کرتے ہیں، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راغدہ فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں۔ ایسا لگتا ہے جیسے حضور تشریف لے آئے، حجرے سے تشریف لے آئے، لیکن بات بتاؤں اندر کی، جلوے جب سٹارٹ ہوتے ہیں کسی کے لیے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم نہیں ہوتا، بڑے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ بعض اوقات حضور کسی کو قدم دکھاتے ہیں، کبھی کسی کو پشت اقدس دکھاتے ہیں، کبھی اپنا سائڈ دکھائیں گے، کبھی حضور علیہ السلام چہرے پر چادر رکھی ہوئی ہوگی تو آہستہ آہستہ پردے اٹھتے ہیں۔ لگتا ایسا ہے جیسے پیر صاحب نے عرض کی، اپنے بیٹے کی عرض سن کر حضور تشریف تو لے آئے لیکن چہرے پاک پر اب بھی برد یمانی پڑی ہے۔ جب برد یمانی پڑی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ مخت مخدت برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن،
لاہو مخت مخدت بردے یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. آقا جلوہ بھی دکھائیں اور میٹھی میٹھی باتیں بھی کیجئے نا جو ہمرا وادی نے کی تھی. کیا مانگا تھا؟ جھلک مانگی، جھلک مانگی. لاہو مخت مخدت برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. یہ بڑے لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں قطرہ مانگو تو سمندر ملتا ہے. قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، درے بے بہا دیے ہیں. یہ کریم جانتے ہیں کہ بارگاہ ایسی ہے قطرہ مانگو تو دریا ملے گا. اس لیے آپ نے کیا مانگا؟ جھلک. من بھاوری جھلک مانگی، جھلک. اور دکھایا کیا؟ دکھایا ایسا کہ پیر صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. او گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. یہ ثنا تعریف والا ثنا نہیں ہے، یہ ثنا تعریف کے معنی کا ثنا نہیں، اور یہاں محل بھی نہیں، کیونکہ ثنا کا تعلق تو زبان سے ہوتا ہے، آنکھ سے نہیں ہوتا. ثنا کا تعلق زبان سے ہے، آنکھ سے نہیں. یہ ثنا دراصل ثنایا ہے، ضرورت شعری کے تحت ثنا کہا گیا. ثنایا عربی میں آگے کے دو دانت، اسے کہتے ہیں ثنایا. ایسا لگتا ہے جیسے حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے، اور جس کو میر پیر صاحب دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر خیال آیا ہوگا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. او گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں.